بدر کی فتح دراصل طاقت یا قوت تعداد کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اخلاص کی وجہ سے تھی۔ مسلمانوں کی تعداد غور کیجیے گا صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے اور اہم بات ہے کہ ابتداء میں عرب کی روایت کے مطابق چند مبارزین میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں اترے اور انہوں نے بہادری کے ساتھ دشمن کے نامور جنگجوؤں کو شکست دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں آج غزوہ بدر یعنی ایمان، حکمت اور اللہ کی مدد کا تاریخی معرکہ، اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف ایک قوم کی تقدیر بدلی بلکہ پوری انسانیت کا جو فکری دھارا تھا اس کو بھی متاثر کیا۔ انہی عظیم کارناموں میں، واقعات میں ایک درخشاں باب غزوہ بدر کا ہے۔ قرآن مجید اس واقعے کو محض ایک جنگ کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ اسے ایمان، صبر اور اللہ کی نصرت کی زندہ مثال قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم پر ظاہری اعتبار سے کمزوری طاری ہو چکی تھی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بدر کی فتح دراصل طاقت یا قوت تعداد کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اخلاص کی وجہ سے تھی۔ آئیے اس کے پس منظر پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو بدر کا واقعہ ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، مگر دشمن کی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قریش نے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران ایک قافلے کے معاملے سے حالات اس نہج تک پہنچ گئے کہ مدینہ کے مسلمان ایک بڑے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد غور کیجیے گا صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے اور اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا فیصلہ تنہا نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ کتنی ویلیو ان لوگوں کی۔ مہاجرین نے بھی اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور انصار نے بھی بے مثال عزم کا مظاہرہ کیا اور جرأتوں اور ارادوں کا اظہار ہوا۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے ایک تاریخی جملہ کہا، اور وہ تاریخی جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہم ہرگز نہ پیچھے ہٹیں گے نہ آپ کو تنہا چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ دراصل ایمان کی وہ کیفیت ظاہر کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہی بدر کی اصل طاقت تھی۔ جب دونوں لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ کے حضور دعا میں گزاری۔ روایتوں میں، احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر گریہ وزاری کی کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی اور آپ یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت شکست کھا گئی تو زمین پر
تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دوستو، صاحبو، یہ دعا دراصل اس جنگ کی روح کو بیان کرتی ہے۔ اور یاد رہے، یہ جنگ زمین یا مال کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں عرب کی روایت کے مطابق چند مبارزین میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں اترے، اور انہوں نے بہادری کے ساتھ دشمن کے نامور جنگجوؤں کو شکست دی۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ بظاہر حالات مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، جسے کہتے ہیں زمینی حقائق یا گراؤنڈ ریئلٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، یعنی جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے دیکھا کہ ایمان کی طاقت کس طرح ظاہری طاقتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنائے گئے۔ یہاں ایک حکمت اور اخلاق کا ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور اخلاق کا اس موقع پر نمایاں پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ نہایت رحم اور انصاف کا معاملہ کیا۔ بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیا، اور بعض کو یہ شرط دی گئی کہ وہ مدینہ کے بچوں کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام کی جنگیں محض طاقت قوت کا مظاہرہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ علم، اخلاق اور انصاف کی بنیاد پر قائم تھی۔ غزوہ بدر ہمیں کئی عظیم اسباق دیتا ہے، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اس سے حاصل ہونے والا پہلا سبق یہ ہے کہ تعداد اور وسائل فیصلہ کن نہیں ہوتے، اصل طاقت ایمان اور یقین ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ کامیابی صرف منصوبہ بندی سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پر اعتماد سے آتی ہے۔ تیسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ قیادت کا اصل معیار طاقت نہیں، بلکہ حکمت، صبر اور اخلاق ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب مسلمان دنیا بھر میں مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، تو بدر کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ایمان زندہ ہو، نیت خالص ہو اور اللہ پر اعتماد مضبوط ہو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی جماعت بھی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے، ہاں اگر اس کے اندر یقین، اتحاد اور مقصد کی سچائی موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق قائم کر دیا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں بدر کے اسباق کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔